how to be consistent on deen, especially in this modernization and in this modern time where there is so much distractions. Please reply. ہمیشہ اس پہ میں ایک یہی رپلائی کروں گا کہ یو ہیو ٹو انڈلج یور سیلف. اپنے آپ کو انڈلج کریں ایسی گیدرنگز میں، ایسے کاموں میں جہاں پر قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت ہے اور یہ چیزیں ہیں، یوزفل چیزیں ہیں. ایسی چیزوں میں نا میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ یہ قرآن کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں. آپ نے قرآن نہیں سمجھا ہوا، لیکن جس نے قرآن سمجھا ہوا ہے نا، وہ اگر غصے میں ہے نا، غصہ آ گیا اسے، تو اچانک ایک آیت آئے گی، ایک 10 mg کے ڈوز کی طرح، ایک میڈیسن کی طرح آئے گی. جب اسے غصہ آیا ہوا ہے، اچانک وہ انجیکشن کی طرح آئے گی اور اسے آ کے بتائے گی، اوئے اللہ نے کہا ہے کہ غصہ نہیں کرنا، لوگوں کو معاف کر دو، قصور کو پی جاؤ، لوگوں کے قصور کو پی جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وہ رک جائے گا. ایسے ہی جس نے قرآن سمجھا ہوا ہے وہ کسی سے الجھنے لگے گا تو وہ آیت آ جائے گی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب ایسے لوگ الجھیں تو ان کو سلام کرو اور وہاں سے دوسری گلی سے نکل جاؤ. اب ایک بندے نے قرآن سمجھا ہوا ہے، اس کی کوئی ایسی سچویشن ہے کہ اس کو کہیں وہ ایگوئسٹک ہو گیا ہے، ایروگنٹ ہو رہا ہے، تو فوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آ جائے گی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو. تمہاری اوقات تو یہ ہے کہ تم ان پہاڑوں کو گرا بھی نہیں سکتے، تم ان پہاڑوں کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ پہاڑ اللہ نے کھڑے کیے ہیں. ایسے ہی اگر ایک انسان ہے، اس نے قرآن سمجھا ہوا ہے، وہ کسی کا حق کھانے لگے گا، کسی کا حق مارنے لگے گا، تو قرآن کی آیات آ جائیں گی، اسے یاد کروائیں گی کہ کسی کا حق مت کھاؤ. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تو یہ قرآن جس نے سمجھا ہوا ہے اس کی تو کیا بات ہے. تو جب تک آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اس کو اپنی روٹین میں اور ایسی گیدرنگز میں انڈلج نہیں ہوں گے، تو پھر آپ ڈسٹریکٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی انٹلیکٹ ہی نہیں ہے، لاجک ہی نہیں ہے. کیا چیز آپ کو بچائے گی؟ تو قرآن از جسٹ لائک اے میڈیسن فار بلیورس. قرآن از جسٹ لائک اے میڈیسن فار بلیورس. اور ایسی فاسٹ میڈیسن ہے نا جو کہ فوری ریئیکٹ کرتی ہے اور آپ کو ریئیکشن سے روک لیتی ہے، کوئی غلط کام کرنا یا کوئی ان اپروپریٹ چیز سے آپ کو روک لیتی ہے. موٹیویشن ہے قرآن. لیکن قرآن اگر آپ کو سمجھ آئے، تو اگر آپ کو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، صبح رات شام آپ سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، لیکن سورہ یاسین میں آپ نے یہ پڑھا نہیں کہ اللہ کہتا ہے میں دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں، جو ایک گناہ کرتا ہے میں دل پہ ایک مہر، دوسرا گناہ دوسری مہر، تیسرا گناہ تیسری مہر، اور پھر اس کا دل بالکل بلیک ہو جاتا ہے، لائک اے سٹون، پتھر کی طرح اس کا دل ہو جاتا ہے. اب اس کے دل پہ جو مرضی کرو اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، اللہ نے اس کی رسی کو تو قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ہماری جو قوم ہے، ہم لوگ سمجھنے سے بہت دور ہے. جب تک قرآن کو ہم سمجھنا نہیں شروع کریں گے، وہ تو نیکسٹ پروسیس ہے نا کہ آپ اس پہ عمل کریں. پہلے تو سمجھنا ہے، پہلے سمجھیں گے تو پھر آگے کچھ ہوگا نا. جو ماں باپ آپ کے ماں باپ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کوئی کلیش ہے، اس طرح کا میں بہت سے کیسز دیکھ رہا ہوتا ہوں. ہر دوسرا تیسرا بندہ ڈی ایم میں یہ بات کر رہا ہوتا ہے، تو بڑا جو ہے بچوں پہ بڑا عجیب اثر پڑتا ہے. بچوں کی پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے، بچے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ کریں کہ آپ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیں، انہیں کہیں اماں ابا اگر آپ نے ایسے ہی لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، تو مجھے بتائیں، میں گھر سے چلا جاؤں یا میں گھر سے چلی جاؤں، مجھے فارغ کر دیں. لیکن کیونکہ ایسی ٹاکسیسٹی جو ہے، آپ کی تو زندگی پھر گزر گئی ہے، اب میرا تو ٹائم ہے، میں نے تو کچھ کرنا ہے، میں نے کچھ بڑا کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا ہے، میں نے آگے جو ہے میری پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، اور آپ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور اس ٹاکسیسٹی کی وجہ سے میرا مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے، میری فزیکل ہیلتھ خراب ہوتی ہے. تو ماں باپ کے پاس بیٹھیں، ان سے بات کریں، اماں ابا اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو آپ اس کو سارٹ آؤٹ کریں. کوئی مطلب میں جج بنتا ہوں، اس کو سارٹ آؤٹ کریں، یا پھر مجھے اجازت دیں، میں گھر سے جا رہا ہوں. پھر اماں ابا فوری ہمارے بچوں کو کیا، بچے تو بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں، بچے جا رہے ہیں. تو اس طرح کریں تو انشاءاللہ آپ کے ماں باپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ
کوپریٹ کریں گے اور آپ کی باتوں کو جو ہے وہ سمجھیں گے. اور ماں باپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے، اماں ابا آپ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، آپ کی کلیش ہیں، جو بھی ہے وٹ ایور جو بھی ہے، مجھے یہ بتائیں اس میں بچوں کا کیا قصور ہے؟ آپ کے لڑنے جھگڑنے سے جو بچہ ہوتا ہے اتنی ٹاکسیسٹی ہوتی ہے. اس بچے کی مینٹل ہیلتھ کو دیکھیں، اس کی فزیکل ہیلتھ کو دیکھیں، وہ کانفیڈنٹ نہیں رہتا. پھر آپ کہتے ہیں بچہ کامیاب نہیں ہو پایا، بچے کو اچھی جاب نہیں ملی، بچہ اچھی پڑھائی نہیں کر رہا، بچہ جو ہے وہ کچھ کر نہیں پائے. آپ نے اس کو ایسے ماحول میں رکھا ہے جیسے ایک جیسے پنجرا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ شکار ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو پھر وہ بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو اس لیے پلیز جو ہے بچوں کی آپ نے اگر اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے آپ کو اماں ابا، تو آپ کائنڈلی اپنے بچوں کی زندگی کی تو پرواہ کریں. آپ دیکھیں کہ بچہ کتنی ضروری چیز ہوتی ہے. اس نے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے دنیا میں، بہت بڑا کام کرنا ہوتا ہے. کیا پتہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کوئی بڑے عہدے پر فائز ہو کے لوگوں کا کام کرے، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرے. تو آپ نے اس بچے کو اتنی آسانی سے جو ہے اس کو آپ جو ہے ویسٹ کر دیں گے کہ آپ ایسی ٹاکسیسٹی میں اسے رکھیں گے، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو پائے گی، وہ کوئی جو ہے کچھ اچھا لرن نہیں کر پائے گا، کانفیڈنٹ نہیں ہو پائے گا، اچھی پڑھائی نہیں کر پائے گا، کچھ نہیں کر پائے گا، فیڈ اپ ہو جائے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا، انزائٹی میں چلا جائے گا، اپنے سوسائڈ کر لے گا. آپ سے محبت نہیں ملے گی، آپ سے پیار نہیں ملے گا تو باہر پیار ڈھونڈے گا. پھر وہ گھر سے بالکل لاپتہ ہو جائے گا، اس کی ایموشنز گھر سے باہر لوگوں سے جڑ جائیں گے، باہر کے لوگ اس کو غلط مشورے دیں گے، اس کو یوز کریں گے، کیا کیا نہیں کریں گے. تو آپ کا بچہ ہے، آپ نے اس کی رسپانسبلٹی اٹھانی ہے. تو پلیز ان جھگڑوں کو، ان لڑائیوں کو ختم کریں. اس سے بہت برا آگے جنریشنز میں جاتی ہے یہ چیز. آپ کا بچہ ہے، آپ اس کو ٹرینڈ کر رہے ہیں، تو اگر اس کی پرسنالٹی صحیح طرح ڈیولپ نہیں ہوئی تو آگے اس نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، ان کے بچوں نے ان کے بچوں، تو وہ یہ جو ٹراما ہوتا ہے، یہ جو سارا کچھ ہوتا ہے، یہ سارا کچھ جنریشنز میں آگے جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں چھوٹی سی بات ہے، یہ آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے. تو پھر اگلا انسان کوئی بڑا کام نہیں کر پاتا، کوئی جو ہے وہ ریولوشن نہیں لے کر آ پاتا، کامیاب نہیں ہو پاتا. اگر کسی نامحرم نے آپ کو غلطی سے دیکھ لیا یا آپ نے کسی نامحرم کو غلطی سے دیکھ لیا تو وہ غلطی سے دیکھا ہے، جان بوجھ کر نہیں دیکھا. تو اتنی چھوٹی موٹی چیزوں کی خیر ہوتی ہے. ہمیشہ بات ہوتی ہے آپ کی انٹینشنز کی. آپ انٹینشنلی کیا کر رہے ہو؟ آپ انٹینشنلی اس چیز کو اوائڈ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ پریکاشنز کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ انٹینشنلی دیکھا جاتا ہے. میری کوئی فرینڈ لائل نہیں ہے، اللہ کو دوست. دیکھیں اللہ تو سب کا دوست ہوتا ہے. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں مجھے کسی کی نہیں ضرورت، مجھے کوئی دوست نہیں چاہیے، مجھے کوئی جو ہے ہم سفر نہیں چاہیے، میرا اللہ ہی میرا جو ہے وہ دوست ہے، لوگ بے وفا ہیں، لوگ دھوکے باز ہیں. یہ صرف ایموشنل باتیں ہیں. یہ جو آپ گانے وغیرہ سنتے ہیں نا، ان میں جو موویز وغیرہ میں دیکھیں، انسان کو انسان کی ضرورت ہے. اگر انسان کو انسان کی ضرورت نہ ہوتی تو یہ رشتے نہ بنتے، یہ سب کچھ. تو یہ اتنا جو ہے نا، آپ اوور ایفیشینٹ بن کے یہ ڈائلاگس نہ مارا کریں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مجھے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی رشتہ دار کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اچھے لوگ تلاش کرنے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اچھے لوگ ملیں گے، کم ہیں لیکن ملیں گے. آپ خود اچھے ہو جائیں تو آپ کو اچھے لوگ ملیں گے. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے اچھے دوست جو ہے وہ نصیب فرما، مجھے اچھے رشتہ دار، یعنی کہ میرا اسپاؤس اچھا ہو اور میرے رشتہ داروں کے دلوں میں میرے لیے محبت جو ہے وہ پیدا کر. تو یہ لوگوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ صرف جو ہے وہ موویز بالی ووڈ میں یہ لائنز اچھی لگتی ہیں کہ میں اکیلا، اور ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں میں اکیلا، مجھے نہ عمر کی ضرورت، نہ ابو بکر کی ضرورت، نہ طلحہ کی ضرورت، نہ زبیر، مجھے صحابہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اکیلا. موسیٰ بھی اکیلے ہو جاتے، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے ہو جاتے اور اکیلے سارا کچھ ہی کر لیتے. انسان کو انسان کی ضرورت، یہ رشتے دیکھیں، رشتہ دار، رشتے، یہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر انسان جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا. اب ایک انسان ہے نا، ایک ریسرچ ہوئی تھی، ایک انسان ایسا تھا کہ جس کے دل میں باتیں تھیں
اور اس کو کہا گیا کہ تم نے 5 دن کے لیے یہ جو تمہارے دل میں باتیں ہیں اور جو تم نے یہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی. اور ایک انسان ایسا تھا کہ جس کو کہا گیا کہ تمہارے دل میں جو باتیں وغیرہ ہیں وہ تم نے شیئر کرنی ہے, بات بتانی ہے, ڈسکس کرنا ہے, مطلب بات چیت کرنی ہے. تو یہ 2 گروپ سے ایک ایسا گروپ تھا, ایک بندہ ایسا تھا جس نے 5 دن جو ہے وہ اپنی بات کسی سے شیئر نہیں کی. ایک بندہ ایسا تھا جس نے بات چیت کی, اپنی چیزیں شیئر کی, اپنی جو ہے وہ کتھارسس نکالا. تو جو بندہ ایسا تھا جو 5 دن خاموش رہا, کسی سے بات چیت نہیں کی, اکیلا رہا, تو ایسا بندہ ڈپریشن میں چلا گیا. اسکیزوفرینیا اینڈ اینزائٹی اینڈ دیز ٹائپ آف سمٹمز. اور ایسا بندہ جس نے بات چیت کی, لوگوں کے ساتھ اس کا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت تھی, اپنے دل کی بات اس نے باہر نکالی, تو ایسا بندہ جو تھا اس کو ڈپریشن نہیں ہوا, اس کو انزائٹی نہیں ہوئی, اس کو اسکیزوفرینیا نہیں ہوا, سائیکولوجیکل پرابلم نہیں ہوا اسے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اللہ نے آپ کو ڈیزائن کیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کی ضرورت ہے. اس لیے زیادہ چودھری نہ بنا کریں. میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں, زیادہ چودھری نہ بنا کریں. What you suggest؟ دیکھیں, لڑکیوں میں فاطمہ بچے, آپ گائناکالوجسٹ, ڈرماٹولوجسٹ, نیورولوجسٹ, وٹ ایور یو وانٹ ٹو بی, بٹ جو ہے نا گائناکالوجسٹ پہلی جو ہے وہ پریورٹی ہوگی, گائناکالوجسٹ. بالکل میں تو اس چیز کو آپ کو پتہ ہے بار بار زور لگاتا ہوں, لڑکیوں کو ڈاکٹر بننا چاہیے, ضرور بننا چاہیے. ہم اپنے ہاسپٹلز میں دیکھتے ہیں کہ 90% جو ہے وہ میلز ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور 10% فیمیلز ہوتی ہیں. تو جب فیمیلز کا علاج کروانا ہوتا ہے تو فیمیل کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو اپوزٹ جینڈر, ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. تو میں تو اس چیز کو ایمفسائز کرتا ہوں, میں زور لگاتا ہوں کہ لڑکیوں کو ڈاکٹر بننا چاہیے, ضرور بننا چاہیے. اور لڑکیوں کو جو ہے ہماری سوسائٹی میں بہت ضرورت ہے لڑکیوں کو ڈاکٹر بننے کی, بہت کم ہے لڑکیاں ڈاکٹر. اور یہ تو ایسے کہہ لیں کہ یہ تو صدقہ جاریہ بن جائے گا اگر ایک لڑکی یہ سوچ کے ڈاکٹر بنتی ہے کہ میں نے اپنی سوسائٹی میں یہ گیپ فل کرنا ہے کہ لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ نن محرمز اور جو میلز ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوتا ہے. سو آئی ول بی اے فیمیل ڈاکٹر, وٹ ایور جو بھی اس کا جو اسپیشلائزیشن ہے. تو یہ اگر اس نیت سے, اچھی نیت سے وہ ڈاکٹر بن رہی ہے تو اس کے لیے صدقہ جاری ہے, ثواب کا ثواب, اس کا ٹیلنٹ کا ٹیلنٹ, اور ساتھ اس کا سارا سرکل چلے گا, بہت اچھا چلے گا. ڈاکٹر مجھے نہیں بننا, بس اونلی سکون کی لائف چاہیے. دیکھیں, جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا انہیں سکون تب آتا ہے جب وہ کوئی بڑا کام کرتے ہیں, جب وہ کوئی ہارڈ کام کرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا, چوز یور ہارڈ. جو فارغ ترین انسان ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے آئے بس میں بیڈ پہ لیٹا رہوں, تو اس کے لیے تو وہی سکون ہے. لیکن جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام چاہیے, ہم نے بڑا کام کرنا ہے, ہم نے کام کرنے ہیں, ہم نے فارغ نہیں بیٹھنا. بایو بہت مشکل ہے. نہیں, بایو مشکل نہیں ہے, بایو تو بہت انٹرسٹنگ ہے. دیٹ یو ول لرن اباؤٹ یور باڈی, اباؤٹ دا پروسیس, جو بھی پروسیس آپ کی باڈی میں ہوتے ہیں, اباؤٹ آرگنز. تو جب ہم بایو میں آج میں ہم پڑھ رہے تھے ہپو کیمپس, یہ جو آپ کے برین میں گرے میٹر ہے, وائٹ میٹر ہے, تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھ کے, ان کے فنکشنز پڑھ کے بڑا مزہ آ رہا تھا. اللہ کی قدرت بھی تھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا ان کو تو اللہ کے بہت قریب ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں انہوں نے باڈی کے اندر پروسیس کو دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا, کیا فنکشن ہے, کتنے چھوٹے چھوٹے آرگنز ہیں, کس آرگن کا کیا کام ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو, ھذا خلق اللہ, ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی بل الظالمون فی ضلال مبین. یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی خلقت کو, تخلیق کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں. اور ایسی تخلیق آپ دیکھ رہے ہیں اپنے, اگر آپ اپنے دل کو دیکھیں, اپنے دماغ کو دیکھیں, کتنے نیورونز ہیں. تو یہ ڈاکٹرز جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اتنے قریب سے دیکھتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں ان کا تو
اللہ پہ ایمان ایسے پختہ ہو جانا چاہیے اور ان کو تو اللہ کے بہت قریب ہونا چاہیے. آسان مشکل، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیے گا، آلویز چوز یور ہارٹ، آلویز چوز یور ہارٹ. جو مشکل چیز ہے اس کو کرنے کا مزہ آتا ہے، آسان چیز کیا کر کے مزہ آتا ہے. آپ دیکھتے ہو کہ آپ کو کس چیز پہ انٹرسٹ ہے. کمپیوٹر بھی جو ہے وہ آسان نہیں ہے. آپ آگے جائیں، پروگرامنگ میں جائیں، کوڈنگ میں جائیں، آپ کو سمجھ جائے گی آسان کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی آسان نہیں ہے. وہابی ہیں آپ، آپ وہابی نہیں ہیں. وہاب کیا ہوتا ہے؟ اللہ والا. تو آپ وہابی نہیں ہیں. اب جیسے پاکستان اور پاکستان میں رہنے والا پاکستانی، ٹھیک ہے، تو وہاب اللہ کا نام ہے اور وہابی از ایکولس ٹو اللہ والا. تو آئی ایم پراؤڈ دیٹ میں اللہ والا ہوں اگر آپ مجھے وہابی کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ وہابی نہیں ہیں تو آپ کیا ہیں؟ آپ شیطانی ہیں. تو آپ بھی وہابی ہیں، میں بھی وہابی ہوں، ہم سب وہابی ہیں، اللہ والے ہیں. ہم جو ہے اس چیز سے منہ نہیں موڑ سکتے کہ ہم وہابی نہیں ہیں. وی آر، ہم وہابی ہیں. اگر ہم وہابی نہ ہوئے تو پھر اس کا اپوزٹ ہوتا ہے ابلیسی یا شیطانی. تو ہم شیطانی تو نہیں ہیں، نہ ابلیسی ہیں، تو ہم تو وہابی ہیں، اللہ والے. ابلیسی تو ہاں نا، یا تو وہابی اللہ والا، اس کے اپوزٹ شیطان ہی ہے نا. اللہ کا دشمن، ہمارا دشمن شیطان ہے نا، تو وہ شیطان، ابلیسی، شیطانی. اسکیچنگ کرنا، اس میں آپ فیس ڈرا نہیں کر سکتے. شکل کے اندر آنکھیں، ناک، کان نہ بنائیں، باقی خیر ہے. آنکھیں، ناک اور کان یہ شکل کے زمرے میں آ جاتی ہیں، تو یہ نہ بنائیں. باقی آپ باڈی بنا لیں، وہ چیزیں وہ پھر شکل کے زمرے میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اب میں واپس آ گیا ہوں، اللہ کے فضل سے دعا کیجیے گا کہ میری صحت بھی جو ہے وہ بہتر رہے. ٹھیک ہے، اور تاکہ آپ کی اور ہماری ملاقات ہوتی رہے. اور اب ویڈیوز بھی ہم زیادہ سے زیادہ ڈالیں، یوٹیوب پر بھی ویڈیوز ڈالیں گے زیادہ سے زیادہ، ادھر بھی ویڈیوز ڈالیں گے انشاءاللہ، تاکہ کام دوبارہ سے سٹارٹ ہو. بہت لمبا بریک آ چکا ہے. اوکے، ٹیک کیئر، اسٹے بلیس، فی امان اللہ. may اللہ bless you all. خوش رہیں، آباد رہیں.